بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں. تو تمہیدی مباحث کے بعد آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، اور یہ سبق رکن بیع اور اس کے متعلقہ اصول اور فصول پر مشتمل ہوگا، اور کتاب کی عبارت لا ينعقد البیع سے لے کر لتحقق المرازات تک ہوگی. تو سب سے پہلے ہم چند مشکل الفاظ اور اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں. البیع مبادلة المال بالمال على الوجه الذي ينتقل به ملکیت البدلین شرعا. مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا بئیں طور کہ اس عقد کی وجہ سے بدلین کی ملکیت متعاقدین کی طرف منتقل ہو جائے اور یہ معاملہ شرعاً جائز بھی ہو. الایجاب اول کلام یصدر من احد المتعاقدین لانشاء التصرف. انشاء تصرف کے لیے متعاقدین میں سے کسی ایک سے پہلے صادر ہونے والے کلام کو ایجاب کہتے ہیں. اور القبول ثانی کلام یصدر من احد المتعاقدین لانشاء التصرف. انشاء تصرف کے لیے متعاقدین میں سے کسی ایک سے دوسرے نمبر پر صادر ہونے والا کلام قبول کہلاتا ہے. اور انشاء اثبات ما لم یکن ثابتا، ہر وہ چیز جو پہلے موجود نہ ہو اس کو ثابت کرنا، وجود میں لانا انشاء کہلاتا ہے. اقتضاء النص تقدیر غیر المنطوق لتصحیح المنطوق فی موضع یمکن، یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر غیر منطوق عبارت کو تقدیر مقدر ماننا ممکن ہو تصحیح منطوق کے لیے، تو یہ اقتضاء النص کہلاتا ہے. یعنی تصحیح منطوق کے لیے غیر منطوق عبارت کو مقدر کرنا، لیکن یہ ان مقامات پر جہاں پر تقدیر ممکن ہو. اس سبق کے چند متعلقہ اصول بیان کرتے ہیں. تو پہلا اصل الایجاب والقبول یکونان بصیغۃ الماضی، کہ ایجاب اور قبول دونوں ماضی کی صیغہ کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ اصل یہ عربی کے ساتھ خاص ہے. لا اختصاص للایجاب والقبول بلفظ دون لفظ ولغۃ دون لغۃ. ایجاب اور قبول نہ تو کسی لفظ کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی خاص لغت کے ساتھ، بلکہ کسی بھی زبان میں کوئی بھی ایسا لفظ کہ جو انشاء عقد پر دلالت کرتا ہے اس لفظ سے ایجاب اور قبول ہو سکتے ہیں. المعتبر فی العقود المقاصد والمعانی دون الالفاظ والمبانی. عقود میں مقاصد اور معانی کا اعتبار ہے، نہ کہ الفاظ اور بنا کا. لفظ اور بنا کوئی بھی ہو کہ اصل اعتبار مقصد اور معنی کا کیا جائے گا. لا انشاء عقد الا بما وضعه الشرع الشریف. انشاء عقد صرف انہی کلمات کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ جو شریعت نے وضع کیے ہیں، اور شریعت کے وضع کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ اس سے انشاء عقد نہیں ہو سکتا. رکن البیع، یہاں پر رکن بیع کے متعلقہ فصول پر ہم بالاختصار بات کرتے ہیں. تو سبق کو اصول اور فصول میں تقسیم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جزئیات اور درسی کتاب کے علاوہ جو دیگر فقہ کی کتب ہے ان کتب کا مطالعہ کرنا اور پھر اس مطالعے کو ضبط کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. تو امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع ثنائے میں لکھا ہے کہ رکن بیع مبادلۃ شیء مرغوب بشیء مرغوب ہے، کہ شے مرغوب کو شے مرغوب کے ساتھ بدلنا یہ رکن بیع ہے. اور آسان الفاظ میں ہم اس کو ایجاب اور قبول سے تعبیر کرتے ہیں کہ رکن بیع ایجاب اور قبول کا نام ہے. اور پھر ایجاب اور قبول کو امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایجاب اور قبول یا تو قول کے ساتھ ہوں گے یا فعل کے ساتھ ہوں گے. اس اعتبار سے رکن بیع کو ہم نے 5 فصول میں تقسیم کیا. الایجاب والقبول مصرحا، کہ ایجاب اور قبول دونوں صراحتاً عقد کے دوران ذکر کیے جائیں.
جیسے کہ متعاقدین میں سے ایک کہے بعتو اور دوسرا کہے اشتریتو۔ الایجاب مصرحا والقبول اقتضاء، ایجاب تو تصریحا ہو اور قبول یہ اقتضاء ہو، جیسے اشتریت منک ھذا الشیء، متعاقدین میں سے ایک نے کہا کہ یہ فلاں چیز میں نے آپ سے خریدی، تو دوسرا کہے خود ہو، یہ لے لو، تو ابھی خود ہو امر کا صیغہ ہے، تو اس سے پہلے اقتضاء ہم بعتہ منک کا لفظ نکالیں گے تاکہ یہ عاقل بالغ کے کلام کو صحیح محمل پر محمول کیا جا سکے۔ الایجاب القولی والقبول الفعلی، ایجاب تو قول کے ساتھ ہو، یعنی زبان سے کہیں کہ بعتہ منک کہ چیز میں نے آپ کو بیچی، اور دوسرا زبان سے تو کچھ نہ کہیں لیکن ہاتھ سے اس پر قبضہ کریں، اس چیز پر قبضہ کریں، تو یہ قبول فعلی تصور ہوگا، اس سے بھی عقد منعقد ہو جائے گا۔ الایجاب والقبول بالکتابت، کہ ایجاب اور قبول دونوں کتابت کے ساتھ ہو، جیسے کتب الرسالہ بالجوال، موبائل کے ذریعے کسی کو میسج بھیجا، یا کسی دوسرے جدید آلے کے ساتھ کسی کو میسج بھیجا، یا خط کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجا، تو اس سے بھی عقد منعقد ہو جائے گا بشرط بے کی جو دوسری شرائط ہے وہ پوری ہو۔ البیع بالتعاطی، تو یہ جو امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایجاب اور قبول کو تقسیم کیا تھا، تو یہ دوسری قسم ہے، یعنی ایجاب اور قبول فعل کے ساتھ ہو، زبان سے کچھ نہ کہا جائے۔ القبض بالثمن والمبیع من غیر تصریح بالایجاب والقبول، کہ زبان سے تو نہ ایجاب کا لفظ بولا جائے اور نہ ہی قبول کا، بلکہ ثمن اور مبیع پر دونوں متعاقدین باہمی رضامندی سے قبضہ کرے، تو اس سے بھی عقد منعقد ہو جائے گا۔ کتاب البیوع، سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ البیع ينعقد بالایجاب والقبول اذا كان بلفظ الماضی، مثل ان يقول احدهما بعت والآخر يقول اشتريت، لأن البيع انشاء تصرف، والانشاء يعرف بالشرع، والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به، ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت، لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس، هو الصحيح لتحقق المرادات۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ، بشرط کہ ایجاب اور قبول دونوں صیغہ ماضی کے ساتھ ہو۔ مثلا متعاقدین میں سے ایک کہے کہ بعتو اور دوسرا کہے کہ اشتریتو، اس لیے کہ بے انشاء تصرف کا نام ہے اور انشاء شرع سے جانا جاتا ہے۔ والموضوع للاخبار قد استعمل فيه فينعقد به، اور اخبار کے لیے وضع کردہ صیغے اس میں استعمال کیے گئے ہیں، لہذا اس سے بھی بے منعقد ہو جائے گی۔ اور دو ایسے لفظ کہ ان میں سے ایک مستقبل کا ہو اور ایک ماضی کا ہو، سے بے منعقد نہیں ہوتی، برخلاف نکاح کے، اور فرق کتاب نکاح میں گزر چکا۔ قائل کا یہ قول کہ رضیت بکذا یا اعطیتک بکذا یا خذہ بکذا بعتو اور اشتریتو کے معنی میں ہے، اس لیے کہ یہ بعت اور اشتریتو کا مفہوم ادا کرتے ہیں اور معنی ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے عقود میں، اور یہی وجہ ہے کہ نفیس اور خسیس دونوں میں بے بالتعاطی منعقد ہو جاتی ہے، اور یہی صحیح قول ہے کیونکہ باہمی رضامندی پائی گئی ہے۔ مختصر تشریح کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انعقاد بے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں صیغہ ماضی کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ گاڑی آپ کو 20 لاکھ روپے میں فروخت کی، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے آپ سے 20 لاکھ روپے میں خریدی، یہ مجھے قبول ہے، تو یہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دے رہے ہیں کہ لأن البیع انشاء تصرف، کہ بے انشاء تصرف کا نام ہے۔ انشاء تصرف کا کیا مطلب؟ یعنی انعقاد بے سے پہلے، ایجاب اور قبول کرنے سے پہلے مشتری کو مبیع میں اور بائع کو ثمن میں کوئی تصرف کا حق نہیں تھا، لیکن جو ہی ایجاب اور قبول صیغہ ماضی کے ساتھ ہوا
تو بے منعقد ہوئی، اور انعقاد بے کے بعد بائع کو ثمن میں جبکہ مشتری کو مبیع میں تصرف کا حق حاصل ہوا، یعنی وہ تصرف جو پہلے موجود نہیں تھا ابھی وجود میں لایا گیا ہے، تو یہ انشاء تصرف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے انشاء تصرف ہے۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ انشاء ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ انشاء شرع شریف سے ہی جانا جاتا ہے، شریعت ہی ہمیں بتلائے گی کہ انشاء کیسے ہوگا، کن الفاظ کے ساتھ ہوگا، اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں بتلایا کہ جب متعاقدین دونوں صیغہ ماضی کے ساتھ ایجاب اور قبول کرے تو ایک نیا تصرف وجود میں آ جائے گا، لہٰذا اس سے بے منعقد ہو جائے گی۔ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ماضی کا صیغہ انشاء کے لیے استعمال کیا، یہ تو اخبار کے لیے ہے لغت میں، تو آپ نے انشاء کے لیے کیسے استعمال کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگرچہ اخبار کے لیے ہے، لیکن اخبار کا یہ صیغہ چونکہ شرع شریف نے انشاء کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اس سے بے منعقد ہو جائے گی۔ اور ہم نے اصل پڑھا تھا کہ لا انشاء الا بما وضعہ الشرع الشریف، کہ شریعت نے جو لفظ یا انشاء مقرر کیا تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، اور اس سے انشاء کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ اور دو ایسے لفظ کہ ان میں سے ایک مستقبل کا ہو ایک ماضی کا ہو، اس سے بے منعقد نہیں ہوتی، البتہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر چند باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ کہ مستقبل سے یہاں پر کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ کہ بے اور نکاح میں کیا فرق ہے کہ بے تو منعقد ہو جاتی ہے اور بے منعقد نہیں ہوتی اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات المستقبل، مستقبل سے مراد اگر مضارع کا صیغہ ہو جس پر سین اور سوف داخل ہوتی، اس سے تو بے منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ وعدہ بے ہے اور وعدہ بے سے بے منعقد نہیں ہوتی، یہ تو صاف اور واضح بات ہے۔ لیکن یہاں پر مستقبل سے مراد امر کا صیغہ ہے کہ ایک امر کا صیغہ ہو اور ایک ماضی کا صیغہ ہوتی، اس سے بے تو منعقد نہیں ہوگی، البتہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ابھی بے اور نکاح میں فرق واضح کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بطور تمہید سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ بے کے معاملہ میں حقوق بے یہ عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، چاہے وہ اصیل ہو اور چاہے وکیل ہو، اور نکاح میں حقوق نکاح کا رجع وہ اصیل کی طرف ہوتا ہے نہ کہ وکیل کی طرف۔ تو اس تمہید کے بعد بطور مثال سے ہم اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میری یہ گاڑی 15 لاکھ روپے میں فروخت کرو، تو ابھی اس مثال میں گاڑی کا جو مالک ہے وہ موکل ہے اور اس کا دوست وکیل ہے، وکیل بے ہے۔ ابھی اگر یہ وکیل بے اس کا جو دوست ہے یہ گاڑی اپنے لیے خریدے تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ بے میں حقوق بے یہ عاقد کی طرف لوٹتے اور عاقد یہاں پر وکیل ہے۔ تو ابھی اس صورت میں عاقد وکیل ہے، یہ اپنے لیے گاڑی پر قبضہ کرے گا، گاڑی کا مالک بنے گا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خریدی، اور ثمن پر بھی قبضہ کرے گا کیونکہ عقد اس نے ہی کیا ہے۔ تو بیک وقت یہ مطالب بھی ہے، گاڑی کا مطالبہ کرے گا، اور مطالب بھی ہے کیونکہ عقد اس نے کیا ہے تو اس سے ثمن کا مطالبہ ہوگا، مالک بھی بن رہا ہے گاڑی کا اور مملک بھی ہے، یعنی ثمن کا کسی کو مالک بنا رہا ہے، تو بیک وقت یہ مملک بھی ہے اور متملک بھی ہے، مطالب بھی ہے اور مطالب بھی ہے۔ یہ ممنوع ہے کہ ایک ہی شخص بیک وقت مطالب بھی ہو اور مطالب بھی ہو، مملک بھی ہو اور متملک بھی ہو۔ اور نکاح میں مثلا کسی لڑکی نے کسی سے کہا کہ میرا نکاح کرا دیجئے، تو اس معاملے میں یہ لڑکی یہ موکل ہے، اور جس سے کہا ہے کہ میرا نکاح کرا دیجئے وہ وکیل ہے۔ تو ابھی اگر یہی وکیل کہے کہ میں نے اپنے ساتھ آپ کی شادی کروا دی، نکاح کروا دیا، تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حقوق نکاح یہ اصیل کی طرف لوٹتے ہیں، تو اس معاملے میں اصیل اور موکل لڑکی ہے، نہ کہ یہ وکیل جس نے نکاح خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پر نکاح کے جو حقوق ہے وہ لڑکی کی طرف لوٹیں گے
کیونکہ وہ اصیل ہے اور وکیل کی حیثیت سفیر محض اور معبر محض کی ہے، اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، رخصتی لڑکی ہی کی ہوگی اور لڑکی کی رخصتی کی جائے گی، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ نکاح منعقد ہو گیا، کیونکہ یہاں پر مطالب شخص مرد ہے، وکیل ہے، یہ منافع بزا کا مطالبہ کرے گا، اور مطالبہ کس سے کرے گا؟ لڑکی سے کرے گا، کیونکہ وہ اصیل ہے۔ تو ایک ہی وقت میں یہ شخص مطالب تو ہے لیکن مطالب نہیں ہے، مطالب اصیل ہے، لڑکی ہے، تو اس لیے نکاح منعقد ہو جائے گا اور بے منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح میں یہ محظور لازم نہیں آ رہا کہ ایک ہی شخص مطالب اور مطالب ہو، مملک اور متملک ہو، جبکہ بے میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اصل اعتبار معنی اور مفہوم کا ہے، جیسے کہ ہم نے اصل پڑھا تھا کہ المعتبر فی العقود المقاصد والمعانی دون الالفاظ والمبانی، کہ عقود میں اعتبار معنی اور مقصد کا کیا جاتا ہے، نہ کہ لفظ اور بنا کا۔ تو لفظ اور بنا کوئی بھی ہو، اس سے مطلوبہ معنی اور مقصد اگر حاصل ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہاں پر صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ بیعت اور اشتریت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ رضیتو بکذا، اعطیتو کا بکذا، خذہ بکذا کے الفاظ بھی اگر استعمال کرتے ہوئے، چونکہ بیعت اور اشتریتو کا معنی ادا کرتے ہیں، اس لیے اس سے بے منعقد ہو جائے گی۔ اور ہم نے اصل پڑھا تھا کہ لا اختصاص للایجاب والقبول بلفظ دون لفظ ولا لغت دون لغت، لفظ اور لغت کوئی بھی ہو لیکن اصل مقصود اور معنی حاصل ہو جائے تو بے منعقد ہو جائے گی۔ اگلی بات، ولہذا ینعقد بالتعاطی فی النفیس والخسیس، اس میں چند باتیں قابل ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ بالتعاطی یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر جائز ہے تو احناف کا اس میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ نفیس اور خسیس میں حد فاصل کیا ہے۔ تو امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع صنائع میں ذکر کیا ہے کہ احناف کے ہاں بیعتعاطی جائز ہے، کیونکہ معنی اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو احناف کے ہاں جائز ہے۔ اب احناف کے ہاں فقہاء احناف کے مابین اس میں اختلاف ہے۔ جو خراسان کے فقہاء ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح النقایہ میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ہاں بے بالتعاطی مطلقاً جائز ہے، چاہے نفیس میں ہو اور چاہے خسیس میں ہو، اور اسی کو صاحب ہدایہ نے مفتابہی قرار دیا ہے، جبکہ عراق کے فقہاء نے اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ نفیس میں تو جائز ہے، خسیس میں جائز نہیں ہے۔ تو اس نفیس میں جائز ہے اور خسیس میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ قول مفتابہی نہیں ہے۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو خراسان کے فقہاء ہے ان کے قول کو ترجیح دی ہے، اس کو مفتابہی قرار دیا ہے، کیونکہ کتاب الاصل کی جو روایت ہے وہ مطلق ہے، اس میں نفیس اور خسیس کی کوئی قید نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ نفیس اور خسیس میں حد فاصل کیا ہے، نفیس اور خسیس کو میں فرق کیا ہے۔ تو نفیس ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو چیز نصاب سرقہ کے برابر ہو، یعنی 10 درہم کے برابر ہو یا اس سے زیادہ کا ہو تو نفیس ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو یہ خسیس ہے۔ اسی کو صاحب ہدایہ نے ہوا صحیح کہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ صاحب ہدایہ کی اسلوب ہے کہ جب وہ ہوا صحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اختلاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف، اور اختلاف ہم ذکر کر چکے، اور جو ذکر کردہ مسئلہ ہے یعنی کتاب میں جو مذکور ہے وہ مفتاوی ہی ہے۔ لتحقق المرادات، اس میں صاحب ہدایہ ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، البتہ اگر تجارت باہمی رضامندی کے ساتھ ہو تو ایک دوسرے کے مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بیعتعاطی میں چونکہ متعاقدین کی باہمی رضامندی موجود ہے، اس لیے اس سے بے منعقد ہو جائے گی، اور یہ قرآنی آیت سے ثابت ہے۔ آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔